Mufti Hafizur Rahman Muhammadi, Islamic scholar. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. تمام قسم کی پاکیزہ تعریفات، تسبیحات، مقدس کلمات، بڑائی، کبریائی اللہ حکم الحاکمین رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا ہی حاجت روا مشکل کشا غوث آدم دستگیر و غریب نواز داتا و اجمال ہے. مصنون درود و سلام کی بارش میرے اور آپ کے محبوب نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اللہ مالک الملک نے جنہیں آخری نبی اور آخری رسول بنا کر کے ہماری رہنمائی ہدایت کا ذریعہ اور مصدر بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں نصیب فرمائے اور آخرت کی بھی بھلائیاں نصیب فرمائے. اور یہ دنیا آخرت کی بھلائیاں صرف ایک ہی راستے میں ہیں اور وہ راستہ ہے دین کی تعلیم و تربیت. سابقہ جمعۃ المبارک سے ہم نے جس بات کو پڑھا تھا آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. دعا ہے اللہ حق بات کر کے اسے آگے نشر کرنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اولاد کی دینی تعلیم و تربیت اتنی ہی ضروری ہے جتنا اولاد کا جینا دنیا میں ضروری ہے. اولاد کو جینے کا حق جو ہے یہ تب ہی ہے جب اس کے اندر دینی تعلیم و تربیت ہے، ورنہ یہ اولاد زندہ نہیں ہے بلکہ مردہ ہے. اب اس مردار کی بو آپ کو کب آئے گی یہ وقت ہی بتائے گا، لیکن اگر اس کو آپ زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت ضروری کریں. آپ نے وہ بڑی مشہور و معروف حدیث سن رکھی ہے، پڑھ رکھی ہے بطور یاد دہانی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو تلقین کی ہے، دعا ہے اللہ اس حدیث پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابو داؤد سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، فرمایا جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے. کتنی؟ 7 سال. کیا معنی رکھتی ہے؟ ان اولاد کو نماز کی تلقین، نماز کا حکم، نماز کی ترغیب دو. مروا اولادکم بالصلاۃ، تم اپنی اولاد کو حکم کرو نماز کا. یہ حکم فرض کے لیے نہیں ہے، یہاں پہ حکم ترغیب کے لیے، تعلیم کے لیے، تلقین ہے. کب؟ جب 7 سال ہو جائے. 10 سال کی عمر تک تعلیم دو، ترغیب دو، پیار کرو. 10 سال کی عمر کے لیے اگر اولاد نماز نہ پڑھے تو پھر وضربو ہو، ان کو مارو. اس بنیاد پہ مارو جب یہ نماز نہ پڑھے.
پہلے پیار سے پھر بھی سمجھاؤ، پھر بھی کہو، جب نہ پڑھے پھر ان کو مارو۔ میں ان بچوں سے مخاطب ہوں کہ اگر باپ یا ماں 10 سال کی عمر کے بعد آپ کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تھپڑ مارے، بھوکا مارے، سوٹی مارے، وہ بارے میں ہے جہنم کی آگ سے۔ کیوں جی بارے میں ہے نہیں؟ کوئی باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد آگ میں جلے اور وہ بھی جہنم کی آگ میں؟ جنت اور جہنم پہ ایمان ہے نا ہمارا، مسلمان ہے، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، یوم الحساب پر ہمارا ایمان ہے۔ جب ایمان ہے، یقین ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بے نمازی ہے، قرآن کہتا ہے اس نے جہنم کی آگ میں جانا ہے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نبی جو جانوروں کے لیے بھی یہ تلقین کرے کہ جانوروں کو جتنا چارہ ڈالتے ہو اتنا کام لو، وہ نبی جو جانوروں کو ذبح کے وقت بھی کہے کہ چھری تیز کر کے ذبح کرو، اس کو تکلیف مت دو، وہ نبی جو جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہو، اور وہ نبی کہے کہ اپنی اولاد کو بے نمازی ہونے کی وجہ سے مارو، تو اس میں معنی سمجھ آتا ہے، کیونکہ نبی یہ جانتے ہیں، یہ پہچانتے ہیں، ان کو اللہ نے علم دیا ہے وحی کے ذریعے کہ اگر نہیں پڑھو گے تو جہنم کی آگ میں جاؤ گے، تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تعذیب ضروری ہے۔ جس طرح کوئی بڑے خسارے سے بچنے کے لیے چھوٹا خسارہ مول لینا پڑتا ہے، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان مول لینا پڑتا ہے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اولاد کو مارو تاکہ اولاد نمازی بنے۔ اب دیکھیے، پھر صرف یہ نمازی نہیں، اپنا فائدہ نہیں، بلکہ جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا، اس بچے نے مستقبل کا معمار بننا ہے، ذمہ دار فرد بننا ہے۔ آج کے بچے کل کے اس معاشرے کے افراد ہیں، تو کل آج کی بگڑی ہوئی اولاد کل اس معاشرے کو کیسے سنبھالے گی؟ بگڑی ہوئی اولاد معاشرے کو بگاڑے گی، خاندان کو بگاڑے گی، نسلوں کو بگاڑے گی۔ اس لیے رسول اللہ نے 7 سال کی عمر سے یہ تعلیم و تلقین کی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اگلے بات فرمایا جب یہ 10 سال کے ہو جائیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کے بستر الگ کر دینے۔ سن رہے ہیں آپ پیارے بچوں؟ 10 سال کی عمر میں الگ ہو جانا ہے، پاپا الگ سلائے، ماما الگ سلائے، ٹینشن نہیں، غصہ نہیں، ناراضگی نہیں، یہ تمہارے نبی کی تعلیم ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ 2 بہن بھائی 10 سال کی عمر کے بعد اکٹھے نہیں سو سکتے، بیٹا ماں کے ساتھ نہ سوئے، بیٹی باپ کے ساتھ نہ سوئے، الگ الگ سلاؤ ان کو 10 سال کی عمر کے بعد۔ یہ تعلیم و تربیت ہے۔ سارا دن ہے نا پیار کے لیے، پیار کرو، بچوں کے ساتھ شفقت کرو، بچوں کو ہر دنیا کی نعمت دو، لیکن بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا بھی خیال رکھو۔ اب آپ ذرا غور کرنا، یہ 10 سال کی عمر میں الگ سلانے میں حکمت کیا ہے؟ یہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان کا ذہن بالکل پاک ہے، اس وقت سے اس کو پاکی کا ماحول ہی الگ دیا جائے۔ شیطان کا راستہ شیطنت پھوٹنے کے قریب بھی نہ بڑھے۔ آج کو آپ کو پتا ہے کیسے کیسے کیسز کون ہو رہے ہیں۔ اسلام کبھی بھی ایسے راستے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتا جو راستہ انسان کے لیے کل ملامت کا باعث بنے۔ فرمایا نا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش، قریب بھی نہ بھٹکو۔ تو وہ راستے جہاں سے قربتیں ہوتی ہیں، شیطان ہموار کرتا ہے راستے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہ وسوسوں سے بھی اللہ نے بچا لیا۔ تو ہمارے یہاں تو شریعت مطالعہ میں تو 10 سال کی عمر میں بچوں کو الگ سلانے کا حکم دیا گیا، لیکن ہمارے یہاں تو 20 سال 30 سال 35 سال 40 سال کے بچیاں بچے، عورتیں، مرد اور کزنوں کے ساتھ، دیگر دوستوں کے ساتھ، بوائے فرینڈ کے ساتھ کہاں کیا کیا کام نہیں کر رہے، کیا کیا گل نہیں کھلا رہے۔ کہتے جی ہمارا اعتماد ہے، ہمارا دامن صاف ہے، تمہارا دامن صاف ہے، تو ان 10 سال کے بچوں کا کیا قصور ہے؟ کیا ان کا دامن صاف نہیں ہے؟ کیا ان ماں باپ کا کیا قصور ہے؟ کیا ان کا اپنے بچوں کے بارے میں دامن صاف نہیں ہے؟ جب شریعت نے ان کو الگ سلانے کا حکم دیا تو وہ نوجوان نسل جو آج پردے کا، حیا کا اہتمام نہیں کرتی، وہ اللہ کو کیا جواب دیں؟ یقیناً آپ کا دامن صاف ہے، آپ کا من صاف ہے، لیکن شریعت ہے، حدود ہے۔ یہ تو مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کے گھر گھس جاؤں، میں کہوں میرا دامن صاف ہے، میرا ذہن صاف ہے، ہم میرے گھر میں گھس جائیں آپ کہیں کہ میرا ذہن صاف ہے، کوئی گھسنے دے گا؟ شریعت کے حدود ہیں۔ آپ دلیل دیں کہ دیکھو جی ساری اللہ کی زمین ہے، آپ کا گھر تھوڑا ہی ہے، یہ تو اللہ کی زمین ہے، قرآن سے دلیل دے دیں، کوئی مانے گا؟ بھائی نہیں، ایسے نہیں چلتا۔ خدا را اپنی نسلوں کی فکر کرو، اپنے آپ کی فکر کرو، اپنے مستقبل کی فکر کرو۔
آج اگر دامن صاف ہے الحمدللہ کہو، لیکن یہ راستہ جو ہے مکس مخلوط بے پردگی بے حیائی کا، یہ راستہ آپ کو یقیناً برائی کے ٹھکانے پہ پہنچائے گا، جہنم کے ایندھن میں پہنچائے گا۔ اس لیے شریعت نے پہلے حدود و قیود بتائی ہیں کہ تاکہ کوئی راستہ نہ کھلے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تعلیم و تربیت 7 اور 10 سال سے شروع کی، 7 سال سے ترغیب، 10 سال سے تذریب مارنا، کس لیے؟ دین کی بنیاد پہ۔ ہمارا بیٹا سکول نہ جائے، کہے کہ نہیں جاتا، ہم بڑی محنت کرتے ہیں، بڑا محنت کرتے ہیں، لالچ لگاتے ہیں، اس کو کوئی انعام کی کوئی چیز لے کے دینے کی، پھر بھی نہ جائے، پھر بھی نہ جائے، پھر ہم مارنے کو تیار ہیں، مارتے ہیں، 2 تھپڑ لگا جاتا ہے باپ، ماں لگا جاتی ہے، سکول کیوں نہیں جاتا؟ ایسی ہے۔ لیکن وہی بچہ نماز نہ پڑھے، ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، ابھی بچہ ہی تو ہے، لیکن وہی بچہ جب باپ بنے گا تو تمہارا بھی باپ بن جائے گا۔ ایسے معاشرے میں لوگوں کو دیکھا جو باپ بچے آج نہیں سمجھتے، ماں باپ شفقت کی وجہ سے ان کو نماز کے لیے حکم نہیں کرتے، دین کی تعلیم نہیں دیتے، کل وہ بچے اپنے باپ کے بھی باپ بن جاتے ہیں، کہتے تو کون ہے؟ اللہ ایسی اولاد کا سامنا کسی کو نہ کروائے، اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ 18ویں پارے سورہ فرقان کے لاسٹ میں یہ آیت موجود ہے، یہ دعا موجود ہے۔ ربنا هب لنا، یہ دعا یاد کر لیں، آپ پڑھیں یہ دعا، اللہ سے مانگیں، نماز میں تشہد میں درود ابراہیمی کے بعد آخری تشہد میں یہ پڑھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اپنی مرضی کی دعا کر سکتے ہیں، حدیث موجود بخاری مسلم کی۔ اور عام حالات میں چلتے پھرتے اللہ سے دعا کیا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہمیں عطا کر ہماری اولاد سے، ہمارے جوڑوں سے۔ ازواج زوج کی جمع ازواج ہے، اور زوج کا لفظ میاں بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی لغت میں، اس لیے فرمایا اللہ ہمیں ہمارے جوڑے سے، خامد ہے تو بیوی سے اور بیوی ہے تو خامد سے، دونوں یہ دعا پڑھیں گے، اللہ ہمیں ہماری اولاد سے، ہمارے جوڑے سے، ہمیں آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرما۔ وجعلنا للمتقین اماما، نیک متقی لوگوں کا پیشوا بنا۔ کئی لوگ پیشوا ہوتے ہیں برائی کے، بدکاری کے، جو پورے اداروں کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کو چلا رہے ہوتے ہیں، برائی کا راستہ بتا رہے ہوتے ہیں، برائی کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ وجعلنا للمتقین اماما، ہمارے سے کوئی مشورہ لے، ہم کسی کی گائیڈ کریں، ہم کسی کی کوئی رہنمائی کریں، ہم کسی پر حکمرانی کریں، ہمارے نیچے کوئی کام ہو تو وہ سارا طبقہ ہی، ماحول ہی متقیوں کا ہو۔ وجعلنا للمتقین اماما، متقی لوگوں کا اللہ ہمیں امام، پیشوا، آئیڈیل، نمونہ، قائد بنا۔ اللہ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آئے، بچے آگے کھیل رہے ہیں، ادھر سے اذان ہوئی، بچوں نے نقل اتاری، بچوں کی عادت ہوتی ہے، رسول اللہ نے بچوں کو اپنے قریب کیا، بچوں کو بلایا، ان بچوں میں ایک بچہ تھا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، ان کا اصل نام تھا اوس، الف واو سین اوس، کنیت ابو محذورہ کے نام سے مشہور و معروف، بدری صحابی ہے۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کیا کیا؟ نقل اتاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب کیا، فرمایا بولو، پڑھو، کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے پڑھنے کی کوشش کی اذان، اللہ کے نبی نے اس کو اذان سکھائی، اور وہ بڑا لائق فائق تھا، فوراً اذان سیکھ گیا۔ اللہ کے نبی نے وہیں کھڑے کھڑے اس کو اذان سکھائی، اس نے اذان سیکھ لی۔ اور سیر و اعلام نبلاء میں پڑھ رہا تھا کہ 50 سال انہوں نے اذان حرم میں، مکہ میں وہ اذان 50 سال تھی۔ اور اس کی نیچے امام زابی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، امام زابی بہت بعد میں آئے، وہ فرماتے ہیں کہ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، آج تک ان کی اولادوں میں اذان جاری ہے۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو اذان سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ عمر تھی 10 سال، 10 سال کی عمر میں ابو محذورہ کو اذان سکھائی پیار سے، یعنی گویا صدقہ جاریہ کس کا بنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا نا، کہ جب آپ کسی بچے کو، کسی بندے کو دین کی تعلیم میں لگا دیتے ہیں، دینی راستے میں لگا دیتے ہیں، خیر کے راستے پہ چلا دیتے ہیں، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا، آگے وہ کسی کو سکھائے گا، وہ جب تک عمل کرے گا وہ کسی کو سکھائے گا، قیامت تک کے لیے جب تک چلتا رہے گا، ثواب پہلے کو بھی ملتا رہے گا، بعد والوں کو بھی ملتا رہے گا، اور کسی کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اب رسول اللہ اگر اس بچے کو نہ سکھاتے
وہ بچہ قریب نہ آتا، بچے کو بھٹکا دیتے، بچے کو غصے اڑاتے، اوئے تو نے کیوں نقل دی ہے، اس کو 2 تھپڑ مار جاتے، جس طرح ہمارے یہاں معاشرہ پیار، تعلیم، تربیت پیار سے ہوتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب نے سن رکھا ہے، لیکن عمل کس نے کرنا ہے؟ وہ فرشتوں کی کوئی جماعت ہوگی جو کرے گی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میں 10 سال رسول اللہ کا خادم رہا، 10 سال، اور 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اور تک نہیں کہا، ڈانٹا نہیں۔ جو خادموں کے ساتھ اتنا پیار کرے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب نبی جو خادموں سے اتنی پیار کریں وہ اپنے بچوں سے کتنی شفقت کرتے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو پیار سے دین کی تعلیم دو، ان کو نماز کے مسائل بتاؤ، اذان سکھاؤ، ان کو اذان آتی، کبھی گھر میں کبھی سفر میں آپ کو جماعت کرانی پڑ جائے، آپ کا بچہ اذان دے سکتا ہو، آپ کا بچہ جماعت کرا سکتا ہو۔ چلیں خیر آگے چلتے ہیں، ہم سورہ لقمان کو کھولتے ہیں۔ سورہ لقمان میں جناب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو تعلیم و تربیت دے رہے ہیں۔ فرمانے لگے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اللہ نے کہا قرآن میں، فرمایا جب لقمان علیہ السلام نے کہا لِابْنِهِ اپنے بیٹے کے لیے، وہ یعظُهُ اور وہ اس کو واز کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، کہنے لگے یا بنیہ اے پیارے بیٹے، یعنی تعدیب ادب کا ایک تقاضا یہ ہے کہ بچے کو نام کے بجائے بچہ کر کے بلائے، بیٹا کر کے بلائے، تو وہ زیادہ شفقت ہے، زیادہ پیار ہے۔ فرمایا یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ لقمان علیہ السلام خود مباحث تھے کہ نہیں؟ بتائیں نا، مباحث تھے، نبی تھے، ولی تھے۔ چلے نبی کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے، ولی تو تھے، ولی میں کوئی اختلاف نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، ہماری تحقیق کے مطابق یہ نبی تھے، لیکن اگر ولی بھی تھے، نیک آدمی تھے، مباحث تھے، تو اپنے بچے کو بھی کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ توحید کی تعلیم دے رہے ہیں، شرک سے منع کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے میں نے الفاظ بولے تاکہ آپ لوگوں کے دلوں میں یہ بات اتر جائے، آپ کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم تو خود مباحث ہیں، ہمارے بچوں کو تو سب پہلے پتہ ہے، ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو بتائیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں کتنا وقت اللہ نے کب تک رکھا ہے، یہ آپ کے بعد اولاد کدھر جائے گی، ان کو بتائیں، بتا کے جائیں۔ فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم، شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو وصیت کر دی ہے بوالدیہ، اس کے والدین کے بارے میں، حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں اس کو اٹھائے رکھتی ہے، تکلیف پر تکلیف سہ کے۔ اللہ جو خواتین ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، جو مرد ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہماری ماؤں پہ اللہ بالخصوص رحم و کرم فرمائے، اور ہمارے باپوں پہ بھی اللہ رحم و کرم فرمائے۔ ہر کسی کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، عزت ہے، ایک شرف ہے، حقوق ہے۔ اللہ نے یہاں پہ والدہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ وصینا الانسان بوالدیہ، وصیت انسان کو والدین کے بارے میں کہ والدین کے ساتھ وہ نیکی کرے گا، حسن سلوک کرے گا، اچھا برتاؤ کرے گا۔ اور حملتہ وہنا علی وہن، ماں جب بیٹھتی ہے تو تکلیف میں، لیٹتی ہے تو تکلیف میں، چلتی ہے تو تکلیف میں، 9 مہینے کم و بیش ماں تکلیف در تکلیف سہ کے اٹھا کر کے اس کو پھرتی ہے۔ اللہ کے بندو کبھی اندازہ کیا؟ ایک آدھا کلو وزن اپنے پیٹ کے اوپر باندھ لو، 9 مہینے باندھ کے رکھنا ہے، اتارنا نہیں، اٹھا سکو گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہیں نا اٹھا سکتا۔ اب دیکھیں جو ماں 9 مہینے اپنی اولاد کو تکلیف تر تکلیف سے اٹھاتی ہے، اس ماں کا کیا مقام؟ اللہ اکبر۔ آگے اللہ نے فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، دودھ چھڑانے کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال، اور یہ اس دودھ کی بات ہو رہی ہے جو چھاتی سے دودھ ملتا ہے، اور جو ڈبے کا فیڈر کا وہ جتنا عرصہ مرضی پلاتے رہو، ساری زندگی پلاتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں پر وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ تحدید و تقیید ہے، صرف اس دودھ کے لیے جس میں ماں کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ فرمایا 2 سال زیادہ نہ پلاؤ۔ عامین اس لیے کہا گیا تاکہ ماں کے بھی تو حقوق ہے، اب اس کو روٹی پہ لگاؤ، کسی اور چیز پہ لگاؤ، دوسری خوراک پہ لگاؤ تاکہ اس خوراک پہ جائے۔ آگے فرمایا انشکر لی ولوالدی، یہ سارے حقوق اس لیے بتائے جا رہے ہیں تاکہ یہ اللہ کہتے ہیں میرا بھی شکر ادا کرے اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے۔ کون؟ ووصینا الانسان، انسان، ہم انسان ہیں، ہم بچے ہیں، کل کسی کے بچے تھے، ہمارے ماں باپ ہیں، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو اور اللہ کا بھی شکر ادا کرو۔ کیسے شکر ادا کرو؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں انسان جب ماں کے بطن میں ہے اس کی ضروریات کون پوری کرے گا؟ اللہ اکبر۔
کیسے پوری کر رہا ہے؟ سبحان اللہ. لیکن انسان جب باہر آ گیا، 2 سال 3 سال 4 سال کا بچہ ہے، بچوڑا ہے، اس کی ضروریات کون پوری کر رہا ہے؟ ایک اللہ پوری کر رہا ہے. لیکن جب بالغ ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے نہیں فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں. اس پر ہم نے تفصیلاً ایک دفعہ بولا تھا، انشاءاللہ بیٹھ سے بولیں گے. آگے کہتے ہیں اللہ الیہ المصیر، تم نے چل کے چلنا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے. تو جو اپنے والدین کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان الفاظ میں آپ نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. دنیا میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ حقوق والدین کے ہیں، اور جو اپنے والدین کو اذیت دے، والدین کو تکلیف دے، مجھے بتائیں وہ لوگوں کے ساتھ جتنی مرضی نیکی کرتا رہے اس کی نیکی جائے بھاڑ میں. جو اپنے والدین کا سگا نہیں وہ کسی کا سگا نہیں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ فرمایا کہ تمہارے والدین تمہاری زندگی میں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک برا ہو جائے، کبر بڑی عمر میں چلا جائے، فلا تقل لهما اف، اس کو اف تک نہیں کہنا، ولا تنهرهما، ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، وقل لهما قولا کریما، اور ان کو نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے. واخفض لهما جناح الذل، رحمت کے پر، رحمت کے بازو ان کے لیے بچھا دینے. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور ان کے لیے ہمیشہ اپنے اللہ سے یہ دعا کرتے رہنی ہے، اے اللہ رب ارحمہما، میرے دونوں والدین پہ رحم و کرم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر شفقت کی، میری پرورش کی. اس لیے والدین دونوں کا مقام، یہ بات ذہن میں رکھیں. بیڑا غرق ہو ان واعظین کا، ان مبلغین کا، ان ذاکرین کا، رو 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 کے گھنٹہ گھنٹہ ماں کے قصیدے پڑھتے. باپ کو کس نے پوچھنا ہے؟ یہ سب میری ماں کی دعا ہے. تو باپ ادھر گیا سارا زندگی کما کے محنت کر کے رو رو کے کمائی کے ٹائم دھوپ پہ، سردی جلتی دھوپ پہ محنت کر کے لوگوں سے تانے لے کے لوگوں کے ساتھ لڑ کے اپنی اولاد کے حقوق کے لیے دعائیں کر کے ساری محنت کس لیے کر رہا ہے؟ اولاد کے لیے. یاد رکھو میرے بچوں، والد کا جو مقام ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. ٹائم مجھے بتا دیں. والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے اور ماں کے قدموں میں جنت ہے. یہ حدیث صحیح ہے. میں ذمہ دار اللہ کے فضل سے، ماں کے قدموں میں جنت ہے. لیکن جنت میں تب جائیں گے جب دروازہ کھلے گا. دروازہ ہی بند کر دیا، باپ کو کوسنے لگ گیا، باپ کے گلے فٹ ہونے لگ گیا. اور کئی جگہ ایسے ہوتا ہے، کئی جگہ آپ میں سے کون ہے مجھے نہیں پتا، باپ کی شادی کر لیتا ہے، باپ کو غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے، باپ کو غلط قدم اٹھا بیٹھتا ہے اور ماں کے ساتھ نہیں بناتی. اب یہ مائیں بھی اپنے بچوں کو جو ہے نا برگلاتی ہیں باپ کے خلاف. یقیناً یہ جہنم کا ایندھن ہے. اس ماں کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس اولاد کو باپ کے خلاف اکسائے، اور باپ کو کوئی حق نہیں ہے اولاد کو ماں کے خلاف اکسائے. اولاد کے لیے ماں اور باپ چاند اور سورج ہیں، ایک ہیں. ان کا مقام اور مرتبہ اولاد کے لیے سیم ہے. باپ کا دل دکھائے گا تب بھی جہنم میں جائے گا، ماں کا دل دکھائے گا تب بھی جہنم میں جائے گا. رسول اللہ کی وہ مشہور معروف حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، او کما قال، والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ کے حبیب نے یہ تو نہیں کہا کہ والدہ کی ناراضگی، آپ نے فرمایا والدین کی ناراضگی. اور قرآن مجید کی ان دونوں آیات میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ لقمان والدین کا لفظ موجود ہے، والدین کا لفظ موجود ہے، یعنی دونوں. اب اللہ نے یہ کہا ان کے لیے اللہ سے دعا کرو، یہ اللہ کا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. ماں باپ کا شکر کیسے ہوگا؟ ماں باپ کی خدمت کے، ماں باپ کا احترام سے، ماں باپ کا دل جیت کے، ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے. جو بچے اپنے والدین کو دکھ دیتے ہیں، ستاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، وہ بچے کامیاب نہیں ہو پاتے. آپ میں سے جس کے بھی والد یا والدہ موجود ہے، اللہ کی قسم قدر کر لو، یہ جنت ہے. اگر قدر نہیں کرو گے تو جہنم میں جانے کے لیے یہ تمہارے لیے کافی ہے. والدین خود اللہ کے ہاں جیسے بھی ہوں، اولاد کے لیے وہ جنت اور جہنم کا سبب بن سکتے ہیں. اس لیے جناب ابراہیم کو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کا باپ کیا تھا؟ کافر تھا نا. قرآن موجود ہے. اب کہانی بازوں نے قرآن کی آیات کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں وہ باپ نہیں تھا، وہ چچا تھا. اللہ نے قرآن میں جا کہا یا ابت یا ابی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، یہ کہتا نہیں ابی نہیں امی. قرآن سے زیادہ یہ باادب ہے، قرآن سے زیادہ عالم ہے، نعوذ باللہ. اللہ نے کہا ابراہیم اپنے باپ کو خطاب کر رہے ہیں، اور باپ کو خطاب کس طرح کیا تھا؟ یا ابت کا معنی ہے پیارے ابا جان. اب یہاں پر دیکھیے بات اسی پہ ختم کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جناب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جب وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اللہ نے کہا اپنے باپ کا بھی شکر ادا کرو
اور اللہ کا بھی شکر ادا کرو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے والدین تجھے اس بات پہ آمادہ کریں، تیار کریں، محنت کریں، اللہ کے ساتھ شرک کر لے، فَلَا تُطِعْهُمَا، ماں باپ کی بات اب نہیں ماننا. جب ماں باپ اللہ کی نافرمانی میں کہیں تو بات نہیں ماننی. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے اندر معروف طریقے سے معروف کاموں میں ان کا ساتھی بن کے رہنا ہے، ان کا سہارا بن کے رہنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان سے بیکاٹ نہیں کرنا، ان کا دل نہیں دکھانا. اللہ سے دعا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کے حقوق بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین کے حقوق بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی سمجھ جائے اور ہماری آخرت بھی سمجھ جائے. ما توفیقی الا باللہ.